سب سے پہلے میں علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور فضیلت کے حوالے سے میں چاہوں کچھ کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، بہت خوبصورت آپ نے سیدہ کی منقبت پڑھی ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں ام المؤمنین اور امہات المؤمنین کا جو ٹائٹل ہے، جو اعزاز ہے، جو آنر ہے، یہ کسی اور نے نہیں بلکہ رب کائنات نے خود حضور علیہ السلام کی ازواج کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین کیا من بات ہے، انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو یہ ایک اتنا بڑا آنر اور اتنا بڑا اعزاز ہے کہ تمام امت کے مسلمانوں کی، مومنین کی مائیں ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی سورہ احزاب کے اندر دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک پورے رکوع کے اندر جو ہے یا ایھا النبی قل لازواجک یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی جہان میں کوئی عورتیں ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ کیا بات کیا بات۔ اور اسی نظم کے اندر چلتے چلتے آگے فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ حضرت پیر کرم جسٹس پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ چونکہ یہ سارے کا سارا قرآن کا نظم، اس کا سیاق و سباق، اور پھر قرآن کے اندر جو لفظ اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید کے دوسرے 12ویں پارے کے اندر ہیں وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَبَرَكَاتُهُ أَهْلَ الْبَيْتِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے، تو وہ سب سے پہلے اس کا جو مصداق عتم ہے وہ گھر والے ہوتے ہیں، وہ اہلیہ ہوتی ہیں۔ اہلیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیصاً پنجتن پاک کو اپنی چادر کے اندر شامل کر کے کہا کہ یہ اہل بیت ہیں، لیکن جو آیت کریمہ ہے انما یرید اللہ، تو رب تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی ازواج، حضور کے اہل بیت کے لیے فرما رہے ہیں کہ تمہاری تطہیر کا رب تبارک و تعالی اعلان کر رہا ہے کہ رب تبارک و تعالی تمہیں ہر قسم کے نجس سے پاک فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آپ یہ فرمائیے کہ بہت پیاری بیوی حبیبۃ الرسول، محبوبہ حضور کی، حضور علیہ السلام محبت سے ان کو حمیرہ کہتے تھے، عائشہ صدیقہ بنت صدیق، جو خود بھی ماشاءاللہ ایمان سے مشرف ہوئیں، آپ کے والد بھی ایمان سے مشرف ہوئے، آپ کے دادا بھی ایمان سے مشرف ہوئے، بالکل ادھر سے آپ کے بھائی بھی، آپ کے بھتیجے بھی، آپ کے بھانجے بھی، آپ کا سارا کنبہ جو ہے نہ صرف ایمان سے مشرف ہوا بلکہ شرف صحابیت حاصل کی۔ اللہ اکبر، کیا بات، شرف صحابیت حاصل کیا۔ کیا کہنے، سبحان تو اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس خانوادے کو، اس خاندان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ بے شک بے شک۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے جو آپ کا نکاح مبارک ہوا، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کپڑے کے اندر، ریشمی کپڑے کے اندر، جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام نے، اور کہا کہ عائشہ کی تصویر دکھائی گئی، تو گویا کہ یہ جو نکاح ہوا ہے آپ کے ساتھ، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم اور منشا سے ہوا، سبحان اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ صرف آپ کا حجرہ ہے، آپ کا بستر ہے، کہ حضور علیہ السلام ہوتے تھے اور جبریل علیہ السلام تشریف لے آتے۔ کیا بات۔ ایک مرتبہ حضور باتیں کر رہے تو عرض کی یا رسول اللہ کون ہے جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں؟ کہا تم نے سنی ہے؟ کہا ہاں۔ بولا کس کی صورت نظر آئی؟ کہا کہ دہیہ قلبی کی صورت نظر آئی۔ فرمایا کہ یہ جبریل ہیں، اور فرمایا کہ یہ انوار و تجلیات کی رحمتیں، برکتیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئی ہیں۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میرا سلام سبحان اللہ کو عرض کریں۔ تو جبریل علیہ السلام جن کے حجرے میں تشریف لاتے اور سلام پیش کرتے، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات و برکات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح کھانوں کے اندر جو ہے سرید کو بڑا مقام مرتبہ حاصل ہے، عرب کے اندر سرید کو شوربے والے سالن اور اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کے اس کو بڑا اعلیٰ کھانا سمجھا جائے، فرمایا کہ حضور کے ازواج میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اور حضور علیہ السلام چونکہ آپ کی عمر چھوٹی تھی تو حضور نے ان کے ساتھ بالکل ایک محبت اور جیسے ایک دوستانہ نہیں ہوتا ہے، اور امت کے لیے بھی ایک سبق ہے، امت کے لیے بھی ایک تعلیم ہے۔ آپ کبھی حمیرہ کہہ کے بلاتے، کبھی ان کے ساتھ ریس کرتے، کبھی محبت کے ساتھ پیش آتے، اور یہ امت کو بھی سبق دیا کہ اپنی ازواج کے ساتھ کس انداز سے پیش کرنا ہے۔ اور اس پر قبلہ مفتی صاحب گفتگو کریں گے آپ کے علمی مقام پر، لیکن اتنی سی بات کہوں گا کہ آپ کو فقیہ امت کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر سب سے زیادہ حدیثیں کسی نے روایت کی ہیں تو وہ آپ کی ذات ببرکات ہے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کی ان خلوت کو، جلوت تو صحابہ کرام سب بیان کر رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت کے وہ پہلو
کہ حضور گھر میں کیسے تشریف لاتے، کیسے بیٹھتے، بستر پر کیا پڑھتے تھے، کھاتے کیسے تھے، سحری میں کیسے اٹھتے تھے، تہجد میں کیسے اٹھتے، ان تمام چیزوں کو امت تک اگر پہنچایا ہے تو یہ احسان ہے محسنہ امت کا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ببرکات۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سخی بہت بنایا تھا، سبحان اللہ، وہ حضور علیہ السلام کی جود و سخا کا حصہ اللہ نے آپ کو بھی عطا فرمایا۔ آپ کی خادمہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے 70,000 درہم آپ کے پاس آئے، آپ نے بیٹھے بیٹھے جو ہے نا ان کو سخاوت کر دی۔ ایک مرتبہ 1,00,000 درہم آئے، آپ نے ایک نشست کے اندر جو ہے ان کو خیرات کرتے کرتے آخر میں کہا خادمہ نے کہ آپ کو بھی روزہ ہے مجھے بھی روزہ ہے تو ہمارے لیے بھی کچھ رکھ لیتے، تو آخری درہم بچا تو آپ نے پھینکا، آپ نے فرمایا پہلے بتا دیتے کہ بچ گیا یہ رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ اچھا آئیں تو ان کو اتنا زیادہ خرچ کرتی۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر تشریف فرمائیں، فرماتی ہے کہ ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، فرمایا میرے پاس کچھ تھا نہیں، اچھا میرے پاس ایک ہی کھجور تھا، وہ ایک ہی کھجور میں نے اٹھا کے دے دی۔ اللہ، یعنی اگر انبار ہے تو وہ انبار بھی دے رہی ہیں، اور اگر ایک ہے تو وہ ایک بھی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے دیکھا، میں نے وہ اٹھا کے دیکھ لیا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ خاتون تو کتنی اپنی بچیوں سے محبت کرتی ہے، اسے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بچیوں کو دیے۔ فرمایا حضور علیہ السلام تشریف لائے، میں نے حضور سے ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس عورت کا عمل جو ہے اس کا جہنم کی آگ سے آڑ بن گیا، اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ تو آپ سخاوت کے اعتبار سے دیکھیں، آپ عبادت و زہد کے اعتبار سے دیکھیں، آپ علم و فضل کے اعتبار سے دیکھیں، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ اللہ اکبر صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام و مرتبہ بلند و بالا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور آخری جو اعزاز اللہ نے عطا فرمایا، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میری گود کے اندر حضور پردہ فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ میرا لعاب اور حضور کا لعاب مل گیا۔ فرمایا کہ مسواک حضور کے سامنے آئی تو حضور نے اشارہ فرمایا مسواک دو، فرمایا میں نے چبایا اور چبا کر حضور علیہ السلام کو دیا، اور حضور کا سر جو ہے میری گود کے اندر تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے پردہ فرمایا، اور فرمایا تمام ازواج کے اندر یہ اللہ نے مجھے اعزاز عطا فرمایا کہ میرے اس حجرے کے اندر جس کا آپ شعر کے اندر ذکر فرما رہے تھے، وہ اس آستانے کے اندر آج جو ساری امت جا کر سلام پیش کر رہی ہوتی ہے، وہ آستان اگر کسی کا ہے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات۔